آپ تمام دوستوں کو دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، طارق عزیز کا جملہ ہوتا تھا، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں یہاں پر حاضر ذہنوں کو میرا خلوص میرا سلام کرتا، اور آپ کو اتنے ہی تہ دل سے جن دوستوں نے یہ 5 دن کورس کیا، آپ تمام دوستوں کو مبارکباد۔ یقیناً تھوڑا سا میں مطالعہ کروں تو مجھے اس شعر میں ساری بات نظر آتی ہے۔ خضر صاحب سے کچھ دن پہلے میری بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے فارسی پڑھی ہے تو مجھے بڑا عبور تھا، اور انہوں نے یہ مجھ سے شکوہ بھی کیا کہ آپ نے مجھے 100 میں سے 90 نمبر دیے ہیں، آپ کو 100 میں سے 112 دینے چاہیے تھے، 110 ایسے ہی ہے۔ تو ہم جب ایک مضمون پڑھتے تھے علم کے فائدے، 9ویں 10ویں جماعت میں ایک مضمون ہوتا علم کے فائدے، تو جب ہم پڑھتے تھے اس کے اوپر ایک شعر لکھا ہوتا تھا، اور وہ شعر فارسی کا تھا۔ شعر کچھ اس طرح تھا: چون شمع از پائے علم باید گداخت کہ بے علم ناتواں خدا را شناخت۔ آپ جو سمجھن والے ہیں، جو اس شعر کا احاطہ کر سکتے ہیں، وہ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ بے علم اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ اپنی خدا کی پہچان بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہم نے پروفیشنل کورس کروایا ہے، اور اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو اپنے پیشے کا علم ہے، جو ضروری علم ہے، وہ دیا جائے تاکہ آپ کو کسی جگہ پہ یہ پریشانی نہ بنے۔ اگر کوئی کلائنٹ آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ کے پاس اپنے پیشے کا علم ہونا چاہیے، تو جب آپ کے پاس جواب ہوگا اختر صاحب کی بات کی طرح، تو آپ کلائنٹ کی نا کو ہاں میں۔ بنیادی طور پر نمائندے کا کام صرف یہ ہے کہ کلائنٹ کی نا کو ہاں میں بس۔ بیمے کا پیغام ہر گھر میں ہے، اسٹیٹ لائف انشورنس کو ہر گھر جانتا ہے۔ آپ جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ بیمہ کرنے سے ہمیں پیسے ملیں گے، بیمہ کرنے سے لوگوں کی خدمت ہوگی، ہمیں اس کا اجر ثواب ملے گا، سب کو پتہ ہے۔ لیکن شاید ہم اس انداز میں آج تک اپنی ڈیوٹی پرفارم نہیں کر سکے جتنی ہمیں کرنے چاہیے تھی۔ کیوں نہیں کر سکے؟ وہ اسی شعر میں بات چھپی ہوئی ہے کہ بے علم ناتواں خدا را شناخت۔ جب ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ میری ریکوائرمنٹس، میری ضروریات، میرا پروفیشن مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ چھوٹی سی بات ہے جس پہ وہی میں نے لیکچر آج سے 2 دن پہلے دیا تھا، آج بھی آپ سے میری وہی بات ہے، پراسپیکٹنگ۔ عزیز دوستو، آپ نے جو 5 دن سیکھا ہے نا، مجھے امید ہے میں نے سارا کچھ صاحب کو نہیں سنا، لیکن مجھے یقین کامل ہے کہ نمائندے کے لیے سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ آپ نے ہر روز صبح گھر سے کام کے لیے نکلنا ہے، اور کم از کم 5 لوگوں تک اپنے انشورنس کا پیغام میں لکھ کے دیتا ہوں کہ جو نمائندہ ہر روز 5 لوگوں کو ملے، اگر وہ ناکام ہو گیا، جتنا اس کا خرچہ ہوا، جتنا لاس ہوا، وہ میں بھرنے کے لیے اتنے مجمع کے سامنے تیار ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جو کرائٹیریا ہے آپ نے اسی حساب سے 5 لوگوں کو ملنا ہے۔ اگر ملیں گے تو ہمیں مطلوبہ رزلٹ مل جائیں گے، اگر نہیں ملیں گے، اتنا بڑا کورس کیا ہے، اتنی بڑی موٹیویشن حاصل کی ہے، اتنی بڑی شخصیات سے ملے ہیں، شاہ صاحب سے ملے ہیں، خضر یاتراڑی صاحب بڑی کمال کی کامیاب پرسنالٹی کی حیثیت میں ہمارے سامنے موجود ہیں، جنہوں نے ماہ سپٹمبر میں ملک وار سیکٹر میں 18.5 لاکھ 19 لاکھ پریم کر کے نمبر 1 پوزیشن حاصل کی۔ میں چاہوں گا ان کی بھی تعلیم کریں، اور ساتھ انہی کے ایریا سے ارشد محمود سیلز مینیجر ہیں، انہوں نے 14 لاکھ کے قریب پریمیم کر کے نمبر 1 پوزیشن حاصل کی، اس کے لیے بھی تعلیم۔ اور آپ کی کورس فیلو سب سے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں محمد اجاز صاحب، انہوں نے بھی کوئی 11 لاکھ کے قریب پریمیم کیا، میں چاہوں گا ان کے لیے۔ جب ہم خضر صاحب اپنے بچے کو سکول بھیجتے ہیں تو سکول کے دروازے پہ ایک چھوٹا سا انگلش کا محاورہ لکھا ہوتا ہے، شاید ہم میں سے بہت سے لوگوں کو وہ یاد نہیں ہے، پڑھا ہم سب نے ہے۔ وہاں پہ لکھا ہوا ہے انٹر ٹو لرن، لیو ٹو سرو۔ اس کا کیا معنی ہے؟ انٹر ٹو لرن، لیو ٹو سرو۔ داخل ہوں سیکھنے کے لیے اور جاؤ خدمت کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں ہم نے جس فارمولے پہ 5 دن کام کیا وہ یہی تھا کہ انٹر ٹو لرن اینڈ اب گو ٹو سرو، لیو ٹو سرو۔ اب آپ کو خدمت کے لیے میدان میں چھوڑا جا رہا ہے، میدان میں بھیجا جا رہا ہے، میدان میں آپ کے لیے ٹاسک دیا جا رہا ہے کہ آپ نے
اپنے سیکٹر کے لیے، اپنے ایریاز کے لیے، اپنے پروفیشن کے لیے اسٹیٹ